شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ اور جو خاوند اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ثبوت کے لیے ان کے پاس خود ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے کسی کی گواہی اس طرح معتبر ہوگی کہ وہ 4 مرتبہ خدا کی قسم کھائے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یوں کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو۔ اور اس عورت سے یہ صورت شرعی حد کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ اس کا خاوند جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو۔ اگر اللہ کا فضل و کرم اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا حکمت والا ہے، تو اس الزام تراشی کا انجام بڑا دردناک ہوتا۔ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے۔ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریحاً بہتان ہے، وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان بعد لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک سخت جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی۔ گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی نہیں چاہیے، یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔